اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آموزش عقائد کے چوتھے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے پچھلی بحثوں میں دین کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ دین کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اسی طرح سے دین کی ابتدا کب ہوئی اور اس کا منشأ کیا تھا، اور پھر اب اس درس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اصلاً ہم دین کے بارے میں بحث ہی کیوں کریں۔ یعنی دیکھیں اگر ہم عقائد کی بحث کو یہاں سے سٹارٹ کریں کہ خدا ہے اور خدا کی یہ صفات ہیں، تو ممکن ہے کوئی جوان یہ سوال کرے کہ میں اصلاً اپنا ٹائم کیوں نکالوں اس مصروف زندگی میں سے اور آپ کا درس سنوں، یا میں کوئی کتاب پڑھوں، یا میں کسی کے ساتھ ڈسکشن کروں، یا میں کسی مجلس میں حاضر ہوں، یا کسی ایسی محفل میں جاؤں یا سیمینار میں جاؤں کہ جس میں خداوند متعال کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہو۔ میں اصلاً اپنا ٹائم کیوں ان چیزوں میں ویسٹ کروں، کیوں ان چیزوں میں اپنا ٹائم لگاؤں، ممکن ہے کوئی اس طرح سے کہیں۔ اس درس میں اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم دین کے بارے میں تحقیق کیوں کریں۔ سب سے پہلا نقطہ اس کے جواب میں آیت اللہ مصباح یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے اندر ایک حس موجود ہے جسے آپ تجسس کی حس کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، یہ خداوند متعال نے انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے۔ اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو اگر انسان کے وجود کی تحلیل کرے، تجربے سے ہی حتیٰ دیکھے کہ طول تاریخ میں تمام انسان اس طرح کے ہیں کہ جس چیز کو نہیں جانتے اس کو جاننے کے بارے میں بالآخر ان کا شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے نہیں ہوتا کہ انسان ایک چیز کو نہیں جانتا اور اس کے بارے میں جاہل ہے، اور اگر اسے کوئی موقع مل رہا ہو اس چیز کو جاننے کا تو وہ اصلاً اس موقع کے حوالے سے کوئی ریئیکٹ ہی نہ کرے، بالکل اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا رد عمل نہ دکھائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جانتا تو نہیں جانتا۔ نہیں، ہر انسان کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں اگر جاہل ہے تو وہ یہ شوق رکھتا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں عالم ہونا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی میں ترجیحات کو دیکھتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے، بعض چیزیں جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں ان میں اپنی جہالت کو دور کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اور بعض چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن بالآخر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسی چیزیں جنہیں وہ نہیں جانتا اگر وہ انہیں جان پائے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے جہل اور اپنے علم کو ایک طرح سے نہیں دیکھتا۔ لہٰذا انسان کے اندر ایک تجسس کی حس موجود ہے، انسان کے اندر ایک نئی چیز کو جاننے کی ایک تڑپ موجود ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں یہ جو تجسس کی حس ہے، یہ حس تجسس ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں دین کے بارے میں تحقیق کروں، دین کے بارے میں جستجو کروں، دین کے بارے میں مطالعہ کروں، پڑھوں، سوال کروں، درس سنوں، بحث کروں، یہ ساری چیزیں۔ کیوں میں کسی اور چیز کے بارے میں اپنی اس حس تجسس کو یا اس حس جستجو کو استعمال نہ کروں، کیوں دین کے بارے میں کروں؟ کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ دین میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین مسائل کو ڈسکس کرتا ہے۔ اصلاً کوئی اور علم، کوئی اور شعبہ اتنے اہم ترین مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا۔ دین ڈسکس یہ کرتا ہے کہ کیا مجھے کسی نے خلق کیا ہے، کیا مجھے کسی نے بنایا ہے، یا میں خود سے بن گیا ہوں۔ اب ان دو نظریوں میں یا دو چیزوں میں بہت فرق ہے۔ کیا اگر کسی نے مجھے خلق کیا ہے تو وہ خلق کرنے والا باشعور ہے، کسی پروگرام اور پلاننگ کے تحت مجھے خلق کیا ہے، یا بالکل ایک بے شعور خالق ہے اور بغیر کسی پلاننگ کے اور بغیر کسی پروگرام کے مجھے ایسے ہی خلق کر دیا ہے؟ کیا میرے اس دنیا میں آنے کی کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی فلسفہ ہے، یا میں بغیر کسی حکمت، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی سبب کے آیا ہوں؟ کیا میری اس زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد ہے، یا میری اس زندگی کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ہدف اور مقصد ہے تو کیا وہ ہدف اور مقصد صرف اس سے ایک مادی سرکل میں ہے کہ میں جاؤں اور ارن کروں اور کماؤں، اپنے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی چیز کماؤں، پیسے کماؤں، دولت کماؤں، اور پھر کھاؤں پیوں پہنوں لگاؤں اور پھر اسی طرح سے اس دنیا سے چلا جاؤں؟ کیا میرا مقصد اس حد تک محدود ہے، یا میرے مقصد میں کچھ اس سے زیادہ وسعت موجود ہے؟ پھر کیا میری اپنی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں صرف یہ ظاہری بدن ہوں، یا اس کے علاوہ میں کوئی اور چیز بھی ہوں؟ اگر کوئی اور چیز ہوں فرض کریں تو میرے اس ظاہری بدن میں اور اس دوسری چیز میں رابطہ کیا ہے جو غیر مرئی ہے، جو نظر نہیں آ رہی؟ ان دونوں میں اگر کوئی رابطہ ہے تو اس رابطے کی نوعیت کیا ہے، اور ان دونوں میں سے اصل کون ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ جس طرح سے میں اپنے بدن کو بچاتا ہوں بیماریوں سے، اس دوسری چیز کو یعنی روح کو کیسے بچا سکتا ہوں بیماریوں سے؟ میرے نفع اور نقصان کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ جس طرح سے میں جاتا ہوں ایک ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ میں کیا چیز کھاؤں تو میرے لیے درست ہے، میں کیا چیز کھاؤں تو یہ میری بیماری کے لیے درست نہیں ہے، میرے لیے مضر ہے۔
کس طرح سے مجھے اگر ایک تھوڑا سا بھی شائبہ ہو جائے کسی بیماری کا، کس طرح سے بھی خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی وائرس آ جائے، ابھی میرے ملک تک پہنچا بھی نہ ہو، تو کس طرح سے میں گوگل سرچ کرتا ہوں، کس طرح سے میں مختلف ویب سائٹس پہ جن پہ جا کے مجھے اطمینان ہوتا ہے، کس طرح سے میں جا کے پڑھتا ہوں، کس طرح سے میں ڈاکٹرز کی تحلیل کو پڑھتا ہوں، تجزیے کو پڑھتا ہوں کہ یہ بیماری ہے کیا، کس طرح سے لگ سکتی ہے، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی میں جستجو کرتا ہوں ہر اس چیز کے بارے میں جو میرے لیے اہم ہے۔ تو میں اگر میری کوئی روح ہے اور اس کے لیے بھی کوئی نافع اور مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ اور نفع بخش چیزیں ہیں، تو میں ان کے بارے میں جستجو کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میری اخیر کیا ہے، میری عاقبت کیا ہوگی، میری آخرت کیا ہوگی، یعنی میری زندگی آیا صرف یہ 70 یا 80 سال کی ہے کہ میری پلاننگ 70 یا 80 سال کی ہو، یا میری زندگی ہزاروں سالوں پہ محیط ہے، یا میری زندگی ابدی اور ہمیشہ کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے تاکہ میری پلاننگ اس کے مطابق ہو۔ دیکھیں، انسان اپنے پروگرام کے مطابق پلاننگ کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ نے 3 دن کے لیے رہنا ہے، وہاں پر آپ کی پلاننگ الگ ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے سال کے لیے رہنا ہے، وہاں پر آپ کی پلاننگ الگ ہے۔ ایک جگہ پر آپ نے 50 سال رہنے کا ارادہ کیا ہے، وہاں پر آپ کی پلاننگ الگ ہے۔ لہٰذا اگر آپ، یہ انتہائی مہم سوال ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کتنے عرصے پر محیط ہے، میری زندگی کی ڈیوریشن کتنی ہے، میں 70 سالہ زندگی جی رہا ہوں، 100 سالہ زندگی جی رہا ہوں، یا میں ہمیشہ کے لیے ہوں۔ بالآخر یہ اور اس طرح کے سارے سوالات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ لہٰذا انسان کی حس جستجو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ دیندار بنے یا نہ بنے، وہ اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ مکتب اہل بیت کو قبول کرے نہ یا کرے، لیکن بالآخر اس کی عقل کہتی ہے کہ ان کے بارے میں ڈسکشن تو کرے، چاہے وہ دین کے حق ہونے کے نتیجے پہ پہنچے یا دین کے باطل ہونے کے نتیجے پہ پہنچے، لیکن اس کی عقل کہتی ہے کہ اس کے بارے میں ڈسکشن کرو۔ یہ اہم سوال ہیں، یہ ایسے سوال نہیں ہے کہ ان کو تم چھوڑ دو کہ نہیں میں نے ان کے بارے میں کوئی درس نہیں سننا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی جستجو نہیں کرنی۔ لہٰذا یہ پہلا جواب ہے آیت اللہ مصباح یزدی کا کہ اگر سوال یہ ہے کہ میں دین کے بارے میں جستجو ہی کیوں کروں، تو آیت اللہ مصباح یزدی کا جواب یہ ہے کہ آپ کی حس جستجو یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس کی طرف شاید اس گفتگو میں بھی کچھ اشارہ ہو گیا ہو، لیکن آیت اللہ مصباح یزدی سے ایک الگ سے ایک پوائنٹ کے طور پر ذکر کرتے ہیں، ایک الگ سے جواب کے طور پر، اور ایک الگ جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ میری حس سے جستجو کہتی ہے کہ مجھے جس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، یعنی مجھے دین کے بارے میں نہیں پتہ، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب نفع یا نقصان کا کوئی احتمال دیتا ہے تو اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ یہی جو مثال ہم نے عرض کی کہ اگر آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو، کوئی وائرس آ رہا ہو، دنیا میں آ چکا ہو، آپ کے ملک میں آ رہا ہو، یا کوئی بھی دوسری چیز ہو، یا آپ کوئی بزنس مین ہے، اقتصادی حوالے سے، مارکیٹ میں کرنسی کے حوالے سے، کسی بھی اور حوالے سے ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور ایک بڑا نقصان آ رہا ہے بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف، تو آپ اس کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اس کے حوالے سے ماہرین کو، اسپیشلسٹ لوگوں کو سنتے ہیں، متخصصین کو سنتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، بازار نیچے گرے گا یا اوپر جائے گا، مارکیٹ کا کیا ہوگا، یا مثلا اس فلاں بیماری کا کیا ہوگا، یہ بیماری کنٹرول ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں احتمالی طور پر آپ کا ایک نقصان ہے، لہٰذا آپ اس کے حوالے سے جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے تو پھر بھی آپ جستجو کرتے ہیں۔ یہی آپ کسی بھی بزنس مین کی، کسی بھی کاروباری شخصیت کی مثال لے لیں کہ وہ جب اسے کسی بھی نئے کاروبار میں یا کسی بھی کاروبار کی ایک نئی جہت میں یا ایک نئے سسٹم میں جو ہے وہ اسے جب احتمال ہوتا ہے کہ اس میں نفع ہو سکتا ہے تو وہ پھر جاتا ہے، اس کو ایک جو ہے نا وہ تفصیلی طور پہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور مفصل اس کو تحقیق کرنے کے بعد اس میں وہ وارد ہوتا ہے، لوگوں سے مشورے لینے کے بعد، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے جو ہے وہ مشورے لینے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح سے اپنے نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے تو دین کے بارے میں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو احتمال تو موجود ہے کہ دین کو اختیار کرنے میں میرا نفع ہے اور دین کو چھوڑنے میں میرا نقصان ہے، احتمال حتماً موجود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ احتمال بھی نہیں ہے تو یہ وہ جو ہے وہ ضد بازی میں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کا منکر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ احتمال اگر دیکھے اپنے وجود میں، اگر جا کے دیکھے گا تو بالآخر ایک احتمال تو ہے کہ آیا دین میں ممکن ہے کہ ایک میرے لیے نفع ہو اور دین کو چھوڑنے میں یا دین سے روگردانی کرنے میں ممکن ہے میرے لیے نقصان ہو۔ لہٰذا یہ نفع اور نقصان اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ میں دین کے حوالے سے بحث و جستجو کروں کہ آیا واقعاً اس طرح سے ہے کہ دین کو اختیار کرنے میں میرے لیے بھلائی اور نفع ہے اور دین کو چھوڑنے میں میرے لیے نقصان ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ
انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ اپنے لیے کوئی احسان دیکھتا ہے، کوئی بھلائی دیکھتا ہے، تو کوشش کرتا ہے، بلکہ انسان کی فطرت اسے وادار کرتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے اس چیز پہ کہ ڈھونڈے کہ کس نے اس کے ساتھ یہ بھلائی اور نیکی کی ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ عام مثالوں میں دیکھ لیں، فرض کریں آپ کے کارڈ میں جو ہے وہ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ آ گئی اچانک، اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کس کی طرف سے، لہٰذا آپ جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے، آپ اپنے بینک سے پتہ کریں گے، آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پتہ کریں گے کہ یہ جو اماؤنٹ آئی ہے میرے بینک میں یا میرے اکاؤنٹ میں، یہ کہاں سے آئی ہے۔ یا آپ کے روم میں، آپ کے کمرے میں، آپ کے دفتر میں کوئی ایک خوبصورت تحفہ کوئی رکھ کے جاتا ہے، تو جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ تحفہ دینے والا کون ہے، آپ مضطرب رہتے ہیں۔ آپ کی فطرت اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تحفہ کس نے دیا ہے، تاکہ مجھے اپنے منعم، اپنے نعمت کرنے والے، اپنے محسن احسان کرنے والے کا پتہ چلے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ لہٰذا یہ انسان کی فطرت کے اندر جو چیز موجود ہے، جسے شکر منعم بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ انسان دین کے حوالے سے بحث و گفتگو کرے۔ یہ انسان جب اس دنیا میں دیکھتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ نعمتیں اس کے پاس رزق کی نعمت ہے، اس کے پاس صحت کی نعمت ہے، اس کے پاس اولاد کی نعمت ہے، اس کے پاس مال و دولت کی نعمت ہے، اس کے پاس سکھ و چین و آسائش کی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس وجود کی نعمت ہے، اس کے پاس یہ جو وجود اور حیات اور زندگی کی نعمت ہے، ساری نعمتیں اس کا لازمہ ہیں۔ یعنی اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو رزق کی نعمت یا اولاد کی نعمت یا مال و دولت کی نعمت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ لہٰذا یہ جتنی بھی نعمتیں اور بالخصوص وجود کی نعمت، بالآخر کبھی تو وہ اس سوال کے جواب کے بارے میں سوچے کہ یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا گفٹ اسے کس نے دیا ہے وجود کی شکل میں، اور یہ وہ کہاں پہ ڈسکس کرے گا، یہ وہ کہاں پر جستجو اور تلاش کرے گا، یہ کہاں پر وہ اس سوال کا جواب سوچے گا، بحث و گفتگو کرے گا؟ دین کی بحثوں کے اندر، کیونکہ دین یہاں پر بحث کرتا ہے کہ کیا انسان کو خلق کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، انسان کو رزق دینے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، انسان کی سلامتی کا جو ہے وہ جو فراہم کرتا ہے انسان کو یہ سلامتی، وہ کون ہے، انسان کو جو اولاد فراہم کرتا ہے حقیقت میں جو علت ہے اور جو عطا کرنے والا وہ کون ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود کے اندر یہ جو ہے کہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھے گا تو وہ اس نعمت پہ شکریہ ادا کرے گا، یہ اس کو وادار کرتی ہے اس چیز پر کہ وہ اس منعم کے حوالے سے، اس محسن کے حوالے سے بحث و گفتگو کرے کہ وہ ہے کون، اور اگر پتہ چل جائے کہ فلاں ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ لہٰذا یہ وہ تیسرا جواب ہے آیت اللہ مصباح کا کہ میں دین کے حوالے سے کیوں گفتگو کروں، کیونکہ مجھے بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، میں نے بالآخر یہ سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ ان نعمتوں کو کس نے عطا کیا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی یہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض ماہرین نفسیات، بعض سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خاص حص موجود ہے جسے حس دینی یا دینی حص کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دین کی جستجو کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑے کہ میں کہوں کہ حس سے جستجو میرے اندر ہے، جو پہلا جواب ہے، یا دین کے اندر نفع و نقصان ہے اس لیے میں جستجو کرنے لگا ہوں، یا چونکہ دین کے ذریعے مجھے پتہ چلے گا کہ میرا منعم اور محسن کون ہے اس لیے میں جستجو کرنے لگا ہوں، بلکہ آیت اللہ مصباح یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ ایک حس، بہت سارے ماہرین نفسیات نے یہ فرمایا ہے کہ باقاعدہ ایک حس موجود ہے جو انسان کے اندر ایک دینی حص ہے، جسے حس دینی کہا جاتا ہے۔ اس دینی حص سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ایک خدا یا ایک کمال مطلق یا ایک ایسی چیز جو سب سے بڑی ہے علم اور قدرت کے حوالے سے، اس موجود کے حوالے سے شناخت حاصل کرے، اس کا علم حاصل کرے، اور اس موجود کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری، اس موجود کے سامنے جو ہے وہ اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرے۔ لہٰذا انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کمال مطلق کی طرف رجحان رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے، اور کمال مطلق کی شناخت اور عبادت کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ اور اس چوتھی دلیل میں آگے مصباح کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دوسرے جوابوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ دوسرے جواب اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ان کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خود انسان کے اندر ایک حس دینی موجود ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو باہر سے نہیں آئی بلکہ انسان کے وجود کے اندر موجود ہے۔
اب فطرت کی بحثوں کی جہاں پر تفصیل دی جاتی ہے، یہاں پر چونکہ اختصار کی بنا پر تفصیل نہیں دی جا سکتی کہ فطرت کا لفظی معنی کیا ہے اور فطرت سے مراد کیا ہے. یعنی انسان کی خلقت کے اندر ہی ایک چیز ایسی موجود ہے جو سب انسانوں میں کامن ہے، جو کسی ایک زمانے یا کسی ایک مکان کے ساتھ یا کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک نسل اور قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں کامن ہے. اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو خدا کی شناخت حاصل کرنی چاہیے اور خدا کی عبادت کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس چوتھے جواب کی مزید جو تفصیل ہے اور آگے چند اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.